اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر ایک نئے سبق کے ساتھ، جس میں ہم قرآن کی لینگویج لسان القرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو ہے وہ 23-24 آج 24واں سبق پڑھیں گے، اور بہت اچھے طریقے سے مجھے رسپانس آ رہا ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، جو کچھ میں سکھا رہا ہوں وہ آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو پھر آج کا سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو پچھلا سبق تھا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی چیزیں کلیئر ہو جائے۔ مرکب توصیفی میں غیر عاقل کی جمع، ایک چیز میں ابھی ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے مرکب توصیفی، ایک مرکب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بار بار ایک چیز جو ہے نا وہ اس پہ پریکٹس کروا رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ایک مرتبہ پھر ہم کر لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ابواب متفرقۃ۔ اب یہ متفرقۃ، اب یہاں پہ ابواب جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ باب ہو گیا ایک دروازہ، ابوابن ہو گئے بہت سارے دروازے۔ تو ابوابن کے ساتھ جب اس کی صفت لگ رہی ہے تو متفرقۃن لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ مونس واحد مونس جو ہے نا وہ لگ رہی ہے۔ تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں نے سورہ یوسف کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی استعمال کیا ہوا ہے سورہ یوسف میں، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَّفَرَقَةٍ۔ اب یہاں پہ بھی سورہ یوسف میں مطلب قرآن میں آیا، قرآن میں جب آ گیا تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ صُحُفٌ مُطَہَّرَةٌ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اس کے ساتھ آ گیا ہے، اس کے بعد ایام معدودۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اب ایک جگہ پھر قرآن میں ایک اور چیز بھی آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں غیر عاقل جمع میں صفت مونس جمع بھی آ سکتی ہے۔ وہاں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ غیر عاقل کی جمع میں کون سی صفت آ رہی تھی، یہ جو ہے نا واحد کی آ رہی تھی، اب جمع کی، مطلب قرآن میں دونوں چیزیں استعمال، دونوں قاعدے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں کو ہی صحیح مان کر چلیں گے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایام معدودات، اب یہاں پہ ایام غیر عاقل کی جمع ہے، معدودات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس کی صفت لکھی ہے معدودات، یہ مونس کی جمع ہے۔ اب اشہر معلومات، اشہر معلومات، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الحج اشہر معلومات، اب یہاں پہ جو ہے نا شہر کی جمع لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمع یہ غیر عاقل کی جمع، اس میں معلومات، تو یہاں پہ بھی کون سا استعمال ہوا ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بھی اب جمع مونس بھی استعمال ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم قرآن کی میں نے دونوں مثال آپ کو بتا دی، یہ سورہ بقرہ ہے، وہ سورہ یوسف تھی اوپر والی ابواب متفرقۃ کی والی سورہ یوسف، اور یہ الحج اشہر معلومات جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ان دونوں میں مطلب یہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اب قاعدہ مان کر چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے لیسن نمبر 23 شروع کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال بتایا تھا۔ پہلے میں نے یہاں پہ کیا بتا رہا تھا، یہ سب ابواب متفرقۃ، اب یہ یا ایام معدودات، یہ ایک مرکب توصیفی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر آپ کو مرکب توصیفی اگر آپ بھول گئے تو 22 نمبر ضرور آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال۔ اب آپ جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال، جیسے زید ایک محنتی لڑکا ہے۔ اب زید جو ہے ایک محنتی لڑکا ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس کو تو پہلے دیکھیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں زید جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، محنتی لڑکا ہے، ایک محنتی لڑکا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اب مبتدا یہاں پہ مفرد ہے اور خبر اس کی مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم مبتدا لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم معرفہ لے کے آئیں گے، تو زید آلریڈی معرفہ ہے، خبر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ آئے گی، وہ معرفہ اس کی مبتدا خبر نکرہ آئے گی۔ یہ تو آپ اپنے ذہن میں ڈال دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو پھر آپ کو بار بار اس لیے میں کروا رہا ہوں کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے جملہ اسمیہ کی۔ اب مفرد جو ہے وہ زیدن مرکب توصیفی ہو گیا، ولدن مجتہدن، اب یہ اس کا
ولدن مجتہدن یہ موصوف اور صفت ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. تو زیدن ولدن مجتہدن. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا میں پھر اس کے بعد آ گیا خبر. خبر جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی، اس میں موصوف اور صفت مل کے خبر ہو گئی، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اسی طرح ابراہیم ایک لمبا آدمی ہے، اس میں ابراہیم مبتدا ہو گیا، ایک لمبا آدمی، یہ اس کی صفت، یہ ہوگی توصیفی، مرکب توصیفی. اس میں موصوف اور صفت ہے، تو موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ رجل طویل، رجل پہلے آ گیا آدمی، موصوف طویل. کون؟ ابراہیم، مبتدا ہو گیا ابراہیم رجل طویل. بالکل اسی طرح چلتے ہیں دوسری جو ہمارا دوسرا جملہ ہے، زینب ایک محنتی لڑکی ہے. بالکل اسی طرح زینب مبتدا ہے، محنتی لڑکی ہمارا مرکب توصیفی ہو گیا. یہ اور اس میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گا. موصوف بنتن ہے، مجتہدن کیونکہ یہ زینب بنتن مجتہدتن. اب یہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ جو فیمیل ہے، مونس ہے، تو اس کی خبر بھی مونس آئے گی. ٹھیک ہے جی. مریم ایک لمبی لڑکی ہے، مبتدا خبر موصوف پہلے صفت بعد میں. موصوف عورت امراتن، یہ عورت ہو گیا، لمبی طویلتن. کون مبتدا کون ہے؟ مریم. اچھا، یہ ایک نئی گاڑی ہے. اب یہ جو ہے لفظ یہ ہو گیا مبتدا، ایک نئی گاڑی یہ ہو گیا اپنی خبر. اور یہ خبر جو ہے یہ کیا ہو گئی؟ سیدھی سی بات ہے، آپ اس کو ذرا سمجھے. خبر جو ہے ہماری مرکب توصیفی ہے. مبتدا ہو گیا حاذی. اب یہاں پہ جو ایک نئی گاڑی، اس کا موصوف پہلے آ گیا، موصوف گاڑی ہے سیارتن. اب سیارتن مونس ہے، تو اس کی خبر جدیدتن بھی ہمارا مونس آ گیا. اور اس کا جو مبتدا ہے وہ بھی مونس کا صیغہ آئے گا حاذی. یہ دونوں پرانی گاڑیاں ہیں، اس میں بھی ہاتانی سیارتانی قدیمتانی. اب ہاتانی اس لیے آیا کیونکہ یہ مونس ہے، اس کا اشارہ بھی مونس آئے گا. تم دونوں ذہین طالب علم ہو، تم دونوں. اب انتما طالبانی ذکیانی. اب یہاں پہ تم دونوں مبتدا ہو گیا، ذہین طالب علم ہو یہ موصوف اور صفت ہو گئی. تو اب اس کو یہ اسی طرح چلنا، یاد رکھیے گا. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ اسمیہ مرکبہ کی توصیفی، لیسن نمبر 24. اب اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم کر رہے ہیں. لیسن نمبر 24 ہے جی. یہ پرانے قلم ہے. اب یہ ہو گیا یہاں پہ پرانے قلم. اب پہلے تو ہم اس کو توڑتے ہیں. مبتدا، یہ ہو گیا مبتدا، پرانے قلم ہے، یہ ہماری ہو گئی خبر. اب مبتدا اور خبر ہماری کون سی ہے؟ مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی کا ہم پہلے موصوف لکھیں گے. قلم ہے تو یہ جمع میں، قلم کا جمع ہوگا اقلامن. اور پرانے قدیمتن کیوں آ رہا ہے؟ قدیمتن واحد مونس ہم دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو واحد مونس اس کا جو ہے نا وہ صفت آئے گی. اب آپ دیکھیں مبتدا بھی حاضی واحد مونس ہے، کیونکہ اب جب کلیئر بات ایک ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم اس کی بات کریں گے جمع، غیر عاقل کی جمع کی، تو اس کی صفت بھی جو ہے نا وہ مونس آئے گی اور اس کا اشارہ بھی مونس آئے گا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم یہ ابھی یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو ذہن میں رکھتے جائیں. پہلے یہ قاعدے آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے، پکے ہوتے جائیں گے، اس لیے میں پریکٹس کروا رہا ہوں جی. اب دوسرا ہے وہ بند دروازے ہیں. اب وہ یہاں پہ وہ دور کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. مبتدا ہے، بند دروازے ہیں، یہ ہماری خبر ہے. اور خبر تو مرکب توصیفی بند دروازے، اس کو پہلے موصوف آئے گا. ابوابن دروازے بہت سارے، ابوابن. ہاں مغلق جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بند. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغلقتن اس لیے آیا ہے کہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے. اب وہ یہ جو واحد جو ہے مذکر وہ ہوگا ذالک. یہاں پہ میں نے لکھا ہے تل کا، ظاہر سی بات ہے اس کا اشارہ بھی مونس آئے گا. اب آتے ہیں نیچے، یہ محنتی طلبہ ہیں، یہ محنتی طلبہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ محنتی طلبہ. تو یہ بھی اس میں مبتدا ہو گیا، یہ محنتی طلبہ جو ہے نا وہ ہو گیا اس کی خبر. موصوف پہلے آئے گا طلبہ، مطلب طلابن، طلبہ کی جمع طلابن. محنتی مجتہدون یہ ہو گیا اس کا. اب اس میں جو مبتدا اشارہ آئے گا وہ ہاؤلائی آئے گا، کیونکہ یہ سب مذکر ہیں.
اچھا ابھی تک ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا مفرد رکھا تھا، یاد ہوگا مبتدا مفرد تھا اور اس کی خبر جو تھی وہ مرکب تھی، مرکب توصیفی، کیونکہ ہم نے ایک ہی مرکب پڑھا ہے، آگے جب دوسرے مرکب پڑھیں گے تو اس کے وہ بھی رکھ کے دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہم کیا کریں گے، مرکب توصیفی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا، مبتدا میں ہم کیا کریں گے، مرکب توصیفی رکھیں گے اور خبر میں ہم مفرد رکھیں گے۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے مثال ایک میں نے رکھا ہے، لمبا لڑکا غائب ہے۔ اب لمبا لڑکا ہو گیا مبتدا، غائب ہے اس کی خبر ہو گئی۔ مبتدا کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، خبر کیا ہے، مفرد ہے، غائب ہے۔ اب مرکب توصیف میں پہلے موصوف پھر صفت، اب پہلے موصوف ہم لے کے آتے ہیں لیکن مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے الولد الطویل، یہ ہو گیا ہمارا مرکب توصیفی، لمبا لڑکا، الولد الطویل، ٹھیک، الولد الطویل، غائب، اب غائب مفرد ہو گیا، وہاں پہ جو اس کا مبتدا ہے وہ ہو گیا معرفہ اور اس کی جو خبر ہے وہ ہم نے کیا دی ہے، نکرہ، تو یہ اس کا مطلب ہوا لمبا لڑکا غائب ہے۔ تو یہ کنسٹرکشن دیکھو یہاں پہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل سمپل سی کنسٹرکشن ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا تھا۔ تو یہ آج کا جو یہ میں نے جو سبق تھا، یہ آج کا سبق یہاں تک میں اس کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مرکب توصیفی الحمدللہ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ بھی رکھ کے دیکھا، پھر خبر کے بھی جگہ پہ رکھ کے دیکھا، مفرد کو بھی ہم نے مبتدا میں بھی رکھا، خبر میں بھی رکھا۔ اب یہ جیسے جیسے مرکبات ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم ہماری مرکبات آگے بھی چلتے جائیں گے تو ہمیں یہ بڑی آسانی ہوتی جائے گی۔ ہم اس میں دوسرے مرکبات جب ہم پڑھیں گے، کیونکہ آج تو ہم صرف مطلب ابھی تو ہم فی الحال مرکب توصیفی ہم نے پڑھا ہے، جب ہم دوسرے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی رکھ کے ہم اپنے جملے کو بڑھاتے جائیں گے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ، عربک گرامر کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ بڑھتی جائے گی، وسعت بڑھتی جائے گی، اور جب وہ وسعت بڑھتی جائے گی تو ہم الحمدللہ قرآن شریف کو اور بہتر نمونے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ بار بار کہتا ہوں، ابھی آج بھی جو ہے نا یہ ویڈیو بند کرنے سے پہلے، سبق کو بند کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ اس بات پہ تھوڑا میں بات کروں، وہ یہ کہ جو بھی آپ کو پڑھا ہے یہاں تک آپ نے جتنا بھی سوچا ہے سمجھا ہے، آپ ضرور قرآن کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا شروع کریں، اور جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہے وہ وہاں پہ دیکھیں، مرکبات کہاں کہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مثال آپ کے سامنے آتی ہیں، جملہ اسمیہ کو بھی دیکھیں، پھر آپ وہاں پہ جو غیر عاقل کی جمع اور عاقل کی جمع ان دونوں کو بھی وہاں پہ دیکھیں، آپ یہ سارے جملہ اسمیہ میں کس طریقے سے صفت اور موصوف ساتھ چل رہے ہیں، وہاں پہ مفرد کیسے چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہوگا۔ تو کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔